نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے لہم واسطے ان کے لا نہ تفسدوا تم فساد کرو فی الارض زمین میں قالوا وہ کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ مصلح کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنے والا، اور اونا کی جو ساؤنڈ ہے وہ جمع کے لیے۔ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں مصلح، مومن، مفسد، ان سب کے آخر میں اگر اونا یا اینا کی ساؤنڈ لگے تو وہ جمع ہو جاتا ہے۔ مصلحون اصلاح کرنے والے، جیسے مفسد ہے فساد کرنے والا، اونا واو اور نون جب لگا اس کے آخر میں تو وہ جمع ہو گیا۔ اسی طرح کبھی اینا اور کبھی اونا لگتا ہے جمع کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے واسطے ان کے لا تفسدوا نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں قالوا تو وہ کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی ہیں فساد کرنے والے، ہم وہی ہیں مفسد فساد کرنے والا، اونا فساد کرنے والے، ولیکن اور لیکن لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے۔ شین عین را اس کا روٹ ہے۔ شعرون کہتے ہیں بال کو، اور شعور بال جیسی باریک سمجھ کے لیے آتا ہے۔ یشعرون وہ شعور رکھتے۔ الا انہم خبردار بے شک ہو ہم المفسدون وہی ہیں فساد کرنے والے، ولیکن لا یشعرون اور لیکن نہیں وہ شعور رکھتے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں پھیلاتے، ہم تو سب کو خوش کرتے ہیں۔ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مصلح ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار بے شک وہ وہی ہیں فساد کرنے والے، اور لیکن شعور نہیں رکھتے، انہیں اپنی اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ خود مفسد ہیں۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم واسطے ان کے آمنو ایمان لاؤ، آمن کا مطلب ہوتا ہے ایمان لاؤ، آمنو اس کی جمع ہے، فعل امر ہے یہ۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا آمنو ایمان لائے، آمنا آمنا آمنو، اور یہ ہے آمینو ایمان لاؤ مین کے ساتھ، کہ نیچے جب زیر ہے تو یہ فعل امر بن جائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، ناس کا روٹ ہے نون سین یا، سوری نون واؤ سین، نوس، اس کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا۔ نون سین یا کا جو روٹ تھا نسی، اس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، نسیان بھی اسی سے ہوتا ہے۔ ناس لوگوں کے لیے آتا ہے، انس انسان وہ بھی اسی سے ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، سوال ہے، الف جب شروع میں آ جاتا ہے حمزہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، سین فا ہا یا، سفیہ کہتے ہیں کم عقل کو، بے وقوف کو، اور اس کی جمع ہے سفہاء۔ الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، ولیکن اور لیکن
لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، عین لام میم بلیک کلر سے جو لکھا ہوا ہے یہ روٹ ہے، یعنی اصل لفظ جو ہے وہ ہے عین لام میم علم، یا جو ہے وہ کے لیے ہے، اون سون جمع کے لیے ہے، اور یعلمون وہ سب جانتے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ جیسے مصلحون تھا، جیسے مؤمنون تھا، مفسدون تھا، اسی طرح یعلمون، اسی طرح بہت سے، اب آپ اسی سبق میں سے مختلف الفاظ اگر الگ کر کر کے لکھتے جائیں اور دیکھتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار الفاظ آئیں گے اسی روٹ پہ، اسی وزن پہ، تو ترجمہ کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کو روٹ پتہ ہو جائے، چلے کہ اس کا کے اندر کا اصل بنیادی لفظ کیا ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے عین لام میم، تو آگے اون ساؤنڈ جمع کے لیے، یا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مضارع ہے، اور مضارع کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یا کریں گے، فیوچر کی بات ہے تو کریں گے، اگر حال کی بات ہو رہی ہو تو وہ کرتے ہیں، تو یا علمون وہ جانتے، اسی طرح ہوتا ہے یقیمون، اسی طرح ہم نے پڑھا یونفقون، یخادعون، یکذبون، اور یہ ہے یعلمون۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، ولیکن لا یعلمون اور لیکن نہیں وہ جانتے۔ وَإِذَا اور جب، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، لام کاف یا، آمنا سامنا کرنا، سامنے آنا، ملنا، ملاقات کرنا، اور جب وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، اب یہاں میم کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایمان لائے، وہ میم کے نیچے زیر تھی تو اس کا مطلب تھا ایمان لاؤ، قالو تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، خالام واؤ اس کا روٹ ہے، مطلب ہوتا ہے اکیلا ہونا، خالی ہونا، بیت الخلاء بھی اسی سے ہے کیونکہ وہاں پہ بھی انسان بیت الخلاء میں اکیلا ہوتا ہے۔ وَإِذَا خلو اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، اِلیٰ طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، طرف اپنے شیطانوں کے یا اپنے شیطانوں کے پاس، شین نون اس کا روٹ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا، شیاطین اس کی جمع ہے، ہم اپنے شیطانوں کی طرف یعنی اپنے سرداروں کے پاس جب جاتے ہیں یا اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، تو انا پہلے پڑھا تھا وہ تھا بے شک، جب اس کے ساتھ الف لگ گیا تو مطلب ہو گیا انا اور نا، بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، نحن ایک الگ لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہم، نون ہوتا ہے، نون کا مطلب بھی ہم ہوتا ہے، لیکن نحن کا مطلب بھی ہم ہے، اور اونا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، مستہزئون ہم مذاق کرنے والے ہیں، ہم استہزاء کرنے والے ہیں، ہم اچھا مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، سوری یہ ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ لیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم طرف اپنے سرداروں کے یا شیطانوں کے، قالو تو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ وہ بھی منافقین کا تذکرہ ہے کہ جب اپنے ہی سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت ان کو جا کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تو مذاق کرتے ہیں، ہم اصل میں تو تمہارے ساتھ ہیں۔
اللہ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ساتھ ان کے وَیَمُدُّہُم اور مہلت دیتا ہے ان کو مدّا یمدّو مد کس کو کہتے ہیں لمبا کرنا جیسے مد اصلی ہوتا ہے کوئی بڑی مد ہوتی ہے کوئی چھوٹی مد ہوتی ہے مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا لمبا کرنا ڈھیل دینا مہلت دینا مدّا سے یمدّو وہ مہلت دیتا ہے یا مضارع کی ہے اس کا مطلب ہے وہ ہم ان کو فی طغیانہم اپنی سرکشی میں فی میں طغیانی کیا ہوتی ہے طا غین یا حدوں سے باہر نکلنا پانی جب سمندر کا حدوں سے باہر لہریں اس کی نکلتی ہیں تو کہتے ہیں کہ طغیانی آ گئی ہے فی طغیانہم وہ اپنی سرکشی میں یا مہون وہ سب اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں حیران پھر رہے ہیں عین میم ہا اس کا روپ ہے یہ ہن ہے ایک ہوتا ہے یون آنکھ کا اندھا ہونا ایک ہوتا ہے ہن یا مہون وہ اپنی گمراہی میں اپنی سرکشی میں اپنی طغیانی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں اونہ ساؤنڈ جمع کے لیے اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے ساتھ ان کے وَیَمُدُّہُم اور مہلت دیتا ہے ان کو فی طغیانہم وہ اپنی سرکشی میں یا امہون اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے نشتروا خرید لی والضلالۃ گمراہی شین را یا اس کا روٹ ہے اشترا یشتری یہ وہ لفظ ہے عربی میں جو متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی ایک ہی لفظ کے دو اپوزٹ میننگ ہوتے ہیں خریدنا بھی اور بیچنا بھی مشتری بیچنے والے کو کہتے ہیں الذی نشتروا الضلالۃ جنہوں نے خرید لی گمراہی ذات لام ضلع گمراہی بالہدا بدلے ہدایت کے ہدایت کا لفظ پہلے بھی گزرا اہدنا بھی ہم نے پڑھا اور ہا دال یا اس کا روٹ ہے بالہدا بدلے ہدایت کے فما ربحت پس نہ کوئی فائدہ پہنچایا تجارتہم ان کی تجارت نے تاجیم را اردو میں تجارت استعمال ہوتا ہے ہم ان کی وما کانوا اور نہ وہ تھے مہتدین ہدایت پانے والے ہینا ساؤنڈ بھی میں نے بتایا تھا نا کہ جمع کے لیے ہوتی ہے تو مہتد کون ہوتا ہے ہدایت یافتہ مہتدین سب ہدایت پانے والے اولئک الذین اشتروا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے فما ربحت پس نہ فائدہ مند ہوئی تجارتہم ان کی تجارت وما کانوا مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے مثلہم ان کی مثال کن کی مثال منافقین کی مثال کمثل الذی مانند مثال اس شخص کی ہے یا اس شخص کی سی مثال ہے الذی جس نے استوقد جلائی نارا آگ جو جلائے آگ استوقد کا مطلب ہوتا ہے آگ جلوانا قاف دال وقدا آگ جلوانا استوقد نارن جس نے جلائی آگ فلما پھر جب اضاءت روشن ہوا نارا کا روٹ ہے نون واو را نور اسی سے ہوتا ہے فلما پھر جب اضاءت روشن کر دیا زواد واو حمزہ زون کہتے ہیں ایسی روشنی جس میں حرارت بھی ہو تپش بھی ہو اور سرخی بھی ہو ضیاء نام بھی رکھا جاتا ہے وہ بھی اسی سے ہے اضاءت روشن ہوا یا روشن کر دیا
मा हौलहू, उसका माहौल, उसका इर्द गिर्द। हौल आस पास को कहते हैं। हाला यहूलु हौलन, हौल साल को भी कहा जाता है, और हालत का लफ्ज़ भी इसी से है, और माहौल का लफ्ज़ भी। मा हौलहू, उसके आस पास या उसका इर्द गिर्द या उसका माहौल। ज़हबल्लाहु, तो ले गया अल्लाह ताला। बिनूरिहिम, नूर उनका। मैंने आपको बताया था कि अरबी में जा का मतलब होता है आना, तो जाने के लिए क्या लफ्ज़ था वो भी अब आ गया, ज़हाबा। ज़हाबा का मतलब है वो गया, वो चला गया। जा वो आ गया, ज़हाबा वो चला गया। तो यहाँ पे हम तर्जमा कर रहे हैं कि वो ले गया। अब ले गया कैसे बना ज़हाबा का? ज़हाबा के बाद जब भी बा लगेगा किसी अगले लफ्ज़ के साथ, तो ज़हाबा का मतलब जाना नहीं होगा बल्कि ले जाना हो जाएगा। ये बार बार आएगा, आप इस असूल को एक समझ लें कि ज़हाबा के साथ जब बा की प्रेपोजिशन लग जाएगी तो वो ज़हाबा का मतलब जाना नहीं होगा बल्कि ले जाना होगा। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, ले गया अल्लाह ताला नूर उनका। ज़हबुन सोने को भी कहते हैं, गोल्ड को। वतारकहुम, और छोड़ दिया उनको। ताराका, इससे मिलता जुलता कोई लफ्ज़ याद है? तरका। विरासत में जो माल छोड़ा जाता है उसे भी कहा जाता है तरका। और मतरूक होना जो है, जो छोड़ दिया जाता है उसे मतरूक कहते हैं। कहते हैं वो चीज़ जो पुरानी हो जाती है ना, कहते हैं वो मतरूक हो गई है, लेकिन जैसे छोड़ दी गई है, अब लोग उस पर अमल नहीं करते। मतरूक और तरका इसी से है। वतारकहुम, और छोड़ दिया उनको। फी जुलुमातिन, अंधेरों में। फी में, जुलुमात किसकी जमा है? जुल्मत की। जुलुमात अंधेरे। फी जुलुमातिन, अंधेरों में। ला युबसिरून, नहीं वो देख पाते। या तो आप समझ आ गई होगी आपको कि या जब भी आती है शुरू में, ऊना वाले जितने भी अल्फाज हैं वो जमा भी होते हैं। शुरू में अगर या आ जाए तो ये मुजारे की या है, जिसका मतलब है वो। मुजारे क्या मतलब? कि जो हाल और मुस्तकबिल का मफहूम देते हैं, वो उनके शुरू में अगर या लग जाए तो वो का मफहूम देती है, और अगर ता लग जाए तो तुम का मफहूम आता है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। ता का लफ्ज लगेगा, जैसे ये होगा तुब सिरून, तो मतलब होगा तुम देखते। जुब सिरून, वो देखते। ऊना साउंड जमा के लिए, या वो के लिए। बास स्वाद वा, बसर कहा जाता है इसको देखने को। बसीरत का लफ्ज भी इसी से है। ला युबसिरून, नहीं वो देख पाते। मसलुहुम, मिसाल उनकी। कमसलिल्लज़ी, मानिन मिसाल उस शख्स की है। इस्तौक़दा, जिसने जलाई। नारन, आग। फलम्मा, फिर जब। अज़ाअत, रोशन हो गया। मा हौलहू, माहौल उसका। ज़हबल्लाहु, ले गया अल्लाह ताला। बिनूरिहिम, उनके नूर को। वतरकहुम, और छोड़ दिया उनको। फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में। ला युबसिरून, नहीं वो देख पाते। मुनाफिकीन की ये मिसाल कैसे है कि एक दफ़ा जैसे कोई शख्स आग जलाता है, और उस आग से, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका अज़ाअत जो है, ज़िया का मतलब होता है ऐसी रोशनी जिसके अंदर सुर्खी भी हो, हरारत भी हो, और रोशनी भी हो। तो उनका ईमान एक ऐसी ज़िया थी जिसने उनके अंदर को रोशन कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ? वो मुनाफिकत में पड़ गए। वो जो माहौल रोशन हुआ था, उनकी मुनाफिकत की वजह से। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, ले गया अल्लाह नूर उनका, और छोड़ दिया उनको अंधेरों में। ला युबसिरून, नहीं वो देख पाते। सुम्मुन, वो बहरे हैं। सुम्मुन जो है इसकी वाहिद होती है असम, इसका मतलब होता है बहरे। सुम्मुन, वो बहरे हैं। हुक्मुन, इसका वाहिद है अबकम, जैसे उर्दू में जबान अबकम भी बोला जाता है, गूंगी जबान। अबकम की जमा बुकमुन, वो गूंगे हैं। उमयुन, वो अंधे हैं। उमयुन की वाहिद है आमा, अंधा, उसकी जमा उमयुन, वो अंधे हैं। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। कौन? मुनाफिक। ला यरजिऊन, फहुम, पस वो। ला, नहीं। यरजिऊन, लौटते। या
مضارع والی ہے، اس کا مطلب ہے وہ، را جیم عین روٹ ہے اس کا، اون سون جمع کے لیے ہے، یرجعون وہ سب لوٹتے، سم بکم عمی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹتے، کہاں نہیں لوٹتے؟ حق کی طرف نہیں لوٹتے۔ بہرے کیسی ہیں کہ حق بات کہنے کی صلاحیت نہیں ہے ان میں، بکمن گونگے کیسے ہیں، بہرے کیسے ہیں کہ حق بات سنتے نہیں ہیں، بکمن گونگے ایسے ہیں کہ حق بات کہتے نہیں ہیں، عمین ایسے ہیں کہ ان کو حق نظر نہیں آتا، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹتے۔ او یا، اب دوسری مثال، ایک مثال تو یہ دی اور دوسری مثال کیا ہے؟ کا سیبن، سیب کہتے ہیں بارش کو، کا کی طرح، او یا کا سیبن بارش کی طرح، یعنی دوسری ان کی مثال بارش کی طرح سے ہے، سواد با اس کا روٹ ہے، صوب بارش کو کہتے ہیں، یا مانند بارش کی یا بارش کی طرح، من السمائی آسمان سے، فی ہی اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، اردو میں بھی برق بجلی کو کہا جاتا ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، یا وہ جیم عین لام، جعل کیا ہوتا ہے؟ ڈال لینا، کر لینا، ایک حالت سے دوسری میں جانا، جعل، اس سے یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، کیا؟ اصابعہم، اصابع کہتے ہیں انگلی کی پور کو، یہ جو انگلی کی اگلی والی پور ہے اسے کہا جاتا ہے اصابع، ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، کہاں ڈال لیتے ہیں؟ فی آذانہم اپنے کانوں میں، اذن ایک کان کو کہا جاتا ہے، آذانہم اپنے کانوں میں، ہم اپنے، آذان کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، کڑکوں کی وجہ سے کیوں لکھا ہوا ہے؟ سائقہ ایک کڑک، صواعق اس کی جمع ہے، سائقہ نام بھی رکھتے ہیں نا، اس کی جمع ہے صواعق، کڑکوں کی وجہ سے، وہ جو کڑک دار آواز آتی ہے، رعد و برق اور جو کڑک ہے اس کی وجہ سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من السوائی کی کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، حذر موت، حذر ڈر، الموت موت، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرنے والا ہے، محیط سے ملتا جلتا کوئی لفظ؟ احاطہ، گھیرنا، احاطہ کر لینا، اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، اینا ساؤنڈ جمع کے لیے، سب کافروں کو، واللہ محیط بالکافرین۔ او کا سیبن یا مانند بارش کی، اب دوسری مثال منافقین کی کیا ہے؟ اس طرح جیسے کوئی زوردار بارش ہو رہی ہو، من السمائی آسمان سے، فی ہی اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، و برق اور بجلی ہے، آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتیں بھی آ رہی ہیں، لیکن آزمائشیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، جنگیں بھی ہیں، اس میں اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من السوائی کی کڑکوں کی آواز سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، جہاں کہیں موت کا ڈر لگتا ہے، جہاں کہیں تکلیف آتی ہے، جہاں آزمائشیں آتی ہیں، جہاں مصیبت ہوتی ہے، جہاں جنگیں کرنا پڑے، جہاد کرنا پڑے، اس وقت وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے، کڑک سے بچنے کے لیے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق قریب ہے بجلی، برق بجلی، یخطف خاطافا اچک لے جائے، یخطف اچک لے جانا ہوتا ہے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا، باسوات روا، بصر بصیرت، ابصار آنکھیں، ہم ان کی، اچک لے جائے ان کی آنکھوں کو، کلما جب اضاء روشن کر دیا، لہم ان کے لیے،
मशौ तो चल पड़े, मशा यमशी होता है चलना। एक जगह कुरान में आता है ना, वला तमशी फिल अर्ज़ि मारहा, जमीन में अकड़ के ना चला करो। मशौ चल पड़े, फीही इसमें, फायदा और जब, अज़लमा अंधेरा छा जाता है, अलैहिम ऊपर उनके, कामू खड़े हो जाते हैं, काफ वाओ मीम खड़े हो जाना। इसी रूट से आप कोई और लफ्ज पीछे पढ़ा, काफ वाओ मीम से, युकीमूना मुस्तकीम, उसका भी यही रूट था। और जब अंधेरा कर हो जाता है ऊपर उनके, कामू खड़े हो जाते हैं, वलौ और अगर, शाह अल्लाह चाहे अल्लाह ताला, लज़ाहबा अलबत्ता ले जाए, बिसमइहिम उनकी समात को। ये बा से क्या पता चला कि पीछे जो ज़ाहबा का था उसका मतलब जाना नहीं रहा, उसका मतलब हो गया ले जाना, ले जाए, बिसमइहिम उनकी समात को। समात क्या होती है? सुनने की सलाहियत। ले जाए, अलबत्ता ले जाए, बिसमइहिम उनकी समात, व अबसारहुम और उनकी बसारत। एक बसीरत होती है, एक बसारत होती है। बसारत का ताल्लुक होता है आंखों से देखना, और बसीरत का ताल्लुक किससे होता है? वो जो लफ्ज पढ़ा था ना, उमहुन, उसका ताल्लुक बसीरत से होता है। अब सारिहिम उनकी बसारत को, उनकी आंखों को। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ली हर एक, शय इन चीज के, कदीर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। यकादुल बरकु करीब है बिजली, यख्तफु उचक ले जाए, अब सारहुम उनकी आंखें, कुल्लमा जब, अज़ा रोशनी करती है, लहुम उनके लिए, मशौ तो चल पड़ते हैं, फीही इसमें, वाइजा और जब, अज़लमा अंधेरा छा जाता है, अलैहिम ऊपर उनके, कामू खड़े हो जाते हैं। वलौ शाह अल्लाहु और अगर चाहे अल्लाह ताला, लज़ाहबा अलबत्ता ले जाए, बिसमइहिम उनकी समात, व अबसारिहिम और उनकी बसारत, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन कदीर ऊपर हर चीज़ के कुदरत रखने वाला है। इन दो मिसालों के ज़रिए मुनाफिकीन का जो किरदार है वो बताया गया है कि वो मदीना में क्या रोल प्ले कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए, मक्का में तो काफिर लोग थे ना, वो लोग थे मुशरिक जो डंके की चोट पे मुखालफत करने वाले थे। लेकिन मदीना आके एक ऐसा गिरोह पैदा हो गया था जो कि बज़ाहिर जबान से ईमान का इजहार करते थे, मुंह से कलमा पढ़ते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ते थे, आपके साथ मोहब्बत का इजहार करते थे, लेकिन उनके बगल में छुरी होती थी। तो एक मुहावरा है ना, मुंह में बगल में छुरी मुंह में रामना, तो वो उनका यही हाल था कि मुंह से क्या कहते थे, आमन्ना ईमान लाए हम, वाइजा खलौ इला शयातीनिहिम और जब अपने शैतानों के पास इकट्ठे होते तो उस वक्त उनको जाकर कहते नहीं हम तो तुम्हारे साथ हैं। इनकी मिसाल ऐसे ही थी। और साथ क्यों मिले हुए थे? फवाइद भी हासिल करना चाहते थे कि मुसलमानों से अगर तो हमें कोई फायदे मिले तो वेल एंड गुड, और अगर कोई नुकसान होने की बात आती, जैसे इनका सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई था, वो जब जंगे उहद हुई तो 300 लोगों को लेके वो अलग हो गया। उसने कहा मैं नहीं साथ आपके जाता क्योंकि मेरा मशवरा नहीं आपने माना। इसी तरह हमेशा इन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो यहाँ उनकी मिसाल दी गई है, दो मिसालें दे के उनका किरदार समझाया गया है। तो अल्लाह ताला हमें मुनाफिकों के मुनाफिकत से बचाए। ये पढ़ने का मकसद क्या होता है कि जो जो चीज़ें हम ऐसी पढ़ें जो कि हम अपने अंदर से वो चीज़ें हमें निकाल देनी चाहिए। मैंने मसलन मुनाफिकों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्या हम भी फायदे दे के चल पड़ते हैं और नुकसान दे के बैठ जाते हैं, क्या हम भी कोई ऐसा काम तो नहीं करते। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे और मुनाफिकत से बचाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।